السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا حضور پر نور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے۔ خفتگان کا مطلب ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگ۔ غفلت کی رات میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں انہیں جگا دیتا ہے۔ خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سالہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا۔ گلشن ہند شاداب ہے کلیجے ٹھنڈے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین، یہ آقائے غریب نواز کا گلشن اور باغیچہ ہے۔ یہ جو شاداب سرسبزو شاداب ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، یہ انہی کے صدقے اور وسیلے سے، انہی کے کرم سے۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کا ابر کرم، ابر فیض، باران رحمت اس زور کا برسا کہ ہندوستان کا یہ گلشن آج تک لہلہا رہا ہے، کھلا ہوا۔ ذل حق غوث پہ اور غوث کا سایہ تجھ پر، اللہ رب العزت کا سایہ غوث اعظم پر اور غوث اعظم کا سایہ معین الدین اجمیری پر۔ ذل حق غوث پہ اور غوث کا سایہ تجھ پر، سایہ گستر سرے خدام پہ سایہ تیرا۔ ہندوستان کی پوری سرزمین یہ خواجہ غریب نواز کے خادموں کی سرزمین ہے، اور ان خادموں کے سر پر جو سایہ ہے وہ غریب نواز کا سایہ۔ سایہ گستر سرے خدام پہ سایہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت کے برادر کبیر علامہ حسن رضا بریلوی آخر میں ایک نکتہ ارشاد فرماتے ہیں، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین۔ دین کو زندہ کرنے والے غوث اعظم ہیں اور دین کی نصرت و تائید و حمایت و مدد کرنے والے غریب نواز۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، جب ایک ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن ہے،
تو ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کیسے محفوظ نہیں ہوگا؟ یہ وہ راستہ ہے جو راستہ ہر افراط سے پاک ہے، ہر تفریق سے پاک ہے، ہر کفر سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر بدعت سے پاک ہے، ہر گمراہی سے پاک ہے۔ اہل سنت و جماعت کا جو راستہ ہے، یہ راستہ غریب نواز کی چوکٹ سے ہو کے گزرتا ہے اور غوث اعظم تک پہنچتا ہے، اور غوث اعظم سے دربار مصطفیٰ تک پہنچتا ہے، اور دربار مصطفیٰ سے دربار خدا تک لے جاتا ہے۔ یہ وہ روحانی راستہ ہے کہ جس راستے پر چلنے والے ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پر ہوتے ہیں، حق کے راستے پر ہوتے ہیں، جنتیوں کے راستوں پر ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے نیک بندوں کے راستوں پر ہوتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے ہندوستان کی سرزمین پر، تو ہندوستان کے حالات، چاہے وہ سماجی سطح پر ہو، چاہے وہ سیاسی سطح پر ہو، چاہے وہ معاشی سطح پر ہو، چاہے وہ تہذیب و تمدن کے سطح پر ہو، ہر سطح پر ہندوستان کا پیراگراف انتہائی ڈاؤن تھا۔ وہ زمانہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کا زمانہ تھا، عورتوں کے ساتھ تشدد اور ظلم و بربریت کا زمانہ تھا، غلاموں کو جانوروں سے بدتر تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، اور دہلی میں چند روز قیام فرمانے کے بعد میں آپ اجمیر کا رخ کرتے ہیں، اور اجمیر میں اس وقت ہندوؤں کے سب سے بڑے راجا پرتھوی راج رائے پتھورا چوہان کی حکومت تھی، جس کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ راجپوتانہ کے بادشاہوں میں کوئی بادشاہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کے ہم پلہ ہم برابر نہیں تھا، کوئی ہم رتبہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی شہنشاہیت اور سلطانیت کا ڈنکا اسے پرتھوی راج کے خطاب تک لے جاتا ہے۔ پرتھوی راج، زمینوں کا بادشاہ، جس کی حکومت زمین پر قائم ہے، اس بادشاہ کے دار السلطنت میں سرکار غریب نواز جاتے ہیں، جہاں صرف اور صرف بت خانے ہیں، کفر و بت پرستی ہے، جہاں پر لوگ صرف اور صرف باطل معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ایسی سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے غریب نواز پہنچ رہے ہیں۔ جب آپ اجمیر معلیٰ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے اجمیر کی دھرتی کو دیکھنے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ لی اور کہا، یہی وہ شہر ہے جس شہر کی زیارت مجھے کرا دی گئی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، اس درخت کے نیچے آپ اور آپ کے ساتھ فقراء اور درویشوں کا سارا قافلہ وہیں بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں بادشاہ کے چوپائے باندھے جاتے تھے، بادشاہ کے اونٹ کی چراگاہ تھی، بادشاہ کے گھوڑے وہاں باندھے جاتے تھے۔ بادشاہ کے شتربانوں نے جب دیکھا کہ درویشوں کا ایک قافلہ وہاں مقیم ہے، تو انہوں نے انتہائی بدسلوکی کے ساتھ میں غریب نواز رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام حامیوں کو اٹھانا شروع کر دیا اور کہا، آپ یہاں سے جائیے، یہ بادشاہ کے اونٹوں کی بیٹھک ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ ان کے سخت لہجے کو سماعت کرنے کے بعد انتہائی تبسم ریز ہو کر جواب دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں، اب تمہارے اونٹ بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ آپ وہاں سے نکلتے ہیں، اس کے بعد اونٹوں کی قطار جب وہاں آتی ہے اور اونٹ وہاں بیٹھتے ہیں، تو بیٹھنے کے بعد میں شام کا وقت گزر جاتا ہے، شتربان بار بار کوڑے مار کر اٹھا رہے ہیں، لیکن اونٹوں کے پیر زمین سے چپکے ہوئے ہیں، لگتا تھا جیسے کہ کسی نے زمین کے اندر سے ان کے پیروں کو جکڑ کے رکھا ہو اور چھوڑ نہ رہا ہو۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے آپ نے اشارہ فرمایا اور آپ کی زبان سے نکلنا تھا کہ اونٹ سب وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب آپ یہ فرما کر نکل جاتے ہیں تو شتربانوں کو احساس ہوتا ہے کہ بابا نے جو کہا تھا شاید ان کی بددعا اثر کر گئی، شاید ان کی ناراضگی اثر کر گئی، چلو اب انہی کے پاس چلا جائے اور ان سے سارا معاملہ بیان کیا
دیا جائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد ان شکروانوں نے کہا کہ بابا جی ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں، ہم آپ سے क्षमा چاہتے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آج تک ہمارے اونٹ 2 دن سے نہیں اٹھ رہے ہیں، آپ ذرا انہیں اٹھا دیجئے، انہیں وہاں سے رخصتی دے دیجئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں جاؤ، اللہ کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو چکے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ تمام شکربان سہم جاتے ہیں۔ ان کو ان کی یہ جب کرامت پورے اجمیر شہر میں گشت کرتی ہے تو لوگوں کی قطاریں غریب نواز کو دیکھنے کے لیے آنے لگتی ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد میں آپ ایک پہاڑ کی غار کے قریب میں اپنا خیمہ نصب کرتے ہیں اور وہاں پر آپ عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ چلہ گاہ غریب نواز کے نام سے آج تک مشہور ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے تمام مریدوں کے ساتھ وہیں پر تشریف رکھتے ہیں اور آپ کی شہرت اور محبت اور عظمت جب وہاں کے کفار و مشرکین کے دلوں میں گھر کرنے لگ گئی تو بادشاہ کو اور بادشاہ کے وزیروں کو اور بادشاہ کے حامیوں کو یہ بہت ہی ناگوار گزرا اور انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دھرم ہمیشہ کے لیے یہاں سے اٹھ جائے اور یہ جو بابا آئے ہیں ان کے دھرم سے لوگ جڑ جائیں، ان کے مذہب سے لوگ وابستہ ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ قائم کیا کہ بابا جی آپ یہاں سے چلے جائیے، اجمیر کی سرزمین پر آپ جیسے یا آپ کے مذہب والے لوگ نہیں رہ سکتے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کرنے کی ابتدا ہو گئی اور سرکار غریب نواز کو دھمکی دے دی گئی اگر آپ یہاں سے نہیں گئے تو ہم آپ کے لیے پانی بند کر دیں گے، اس ریگستان میں، اس تپتے ہوئے صحرے میں پیاس کی شدت کی بنیاد پر آپ دم توڑ دیں گے، یہاں سے چلے جائیے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے وضو کا پانی، غسل کا پانی، یہاں تک کہ پانی نوش کرنے کے لیے جب نہ رہا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ نے انتہائی مسکراتے ہوئے اپنے خادم سے کہا جاؤ اے فخر الدین وہاں پر جا کر کے چشمے کے پاس میں انا ساگر کے پاس میں جا کر کہنا جا تجھے غریب نواز رضی اللہ عنہ نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ غریب نواز کے کوزے میں یہ تو پورا انا ساگر کا پانی سما جاتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ انا ساگر کا پانی ہی نہیں بلکہ اجمیر کی سرزمین پر ہر وہ جگہ جہاں تھوڑے بہت چشمے ابل رہے تھے وہ تمام پانی اس پانی کے اس کوزے میں سما جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جانوروں کے تھن سے دودھ بھی خشک ہو گیا اور جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی ان کا بھی تھن خشک ہو جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی اس کرامت کی ایسی ہیبت بادشاہ اور بادشاہ کی پوری رعایا پر پڑتی ہے کہ وہ غریب نواز کی بارگاہ میں عاجزانہ آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جی ہمیں क्षमा کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اب دوبارہ ہم آپ کی گستاخی نہیں کریں گے، آپ کو جب تک مرضی ہو یہاں ٹھہریے اور جتنے دن ہو یہاں قیام کیجئے، آپ بلا جھجک یہاں پر اپنے اعتبار سے دن گزار سکتے ہیں، راتیں گزار سکتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ وہ لوگ مان گئے ہیں تو سرکار غریب نواز نے اپنے خادم شیخ فخر الدین سے کہا کہ بیٹا جاؤ انا ساگر میں پانی لوٹا دو۔ سرکار غریب نواز کے حکم سے پورا کوزہ اس میں بہا دیا جاتا ہے۔ انا ساگر کے اندر جو پانی پہلے تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس میں پانی پیدا ہو جاتا ہے، پانی کی فراوانی ہو جاتی ہے، پانی کی کثرت و بہتات ہو جاتی ہے، پہلے کے مقابلے میں پانی اب اس میں کئی گنا زیادہ موجود ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے کرم سے اجمیر کی سرزمین پر ایک ایسی بہار اور گلشن کا سما بن گیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایسا سرسبز و شاداب ماحول کبھی پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن غریب نواز رضی اللہ عنہ کی کرامات لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی تھی، لوگوں کے دلوں میں غریب نواز کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ آتے، ان کی بارگاہ میں تلاوت قرآن سنتے، ان کے چہرے کو دیکھتے، ان کی عبادت کو دیکھتے، ان کی غربہ پروری کو دیکھتے، ان کی شان بندگی کو دیکھتے، ان کی مسرت و شادمانی کو دیکھتے، ان کی خوشیوں کو دیکھتے، دیکھنے کے بعد
पर उनके ऊपर फिदा हो जाते थे। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत तो वहां के लोगों में धीरे धीरे बैठना शुरू हो गई, लेकिन वहां के महंतों में, वहां के धर्म गुरुओं को ये बात इंतहाई नागवार गुजरती है। यहाँ तक कि वो तमाम धर्म गुरु और हिंदुओं के सब बड़े बड़े पुजारी इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि कोई ऐसी तदबीर अपनाई जाए कि इस जादूगर को यहाँ से निकाला जाए, इस बाबा को यहाँ से हटा दिया जाए, वरना हमारे दीन का खात्मा हो जाएगा, हमारे मजहब को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। आखिरकार अजमेर के सरजमीन पर जो सबसे बड़ा पुजारी था, पुजारी महंत रामदेव, उसके पास वो लोग कहते हैं कि आप ही अब इनसे मुकाबला कर सकते हैं, आप भी अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए, आप भी अपनी ताकत और कुव्वत को दिखाइए, आप भी अपनी मुकम्मल तवानाई का इजहार कीजिए और इस बाबा को किसी तरह यहाँ से उठाने की कोशिश कीजिए। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में वो तमाम पुजारी टोली की शक्ल में हाजिर होते हैं और जैसे गरीब नवाज के चेहरे पर महंत रामदेव की नजर पड़ती है, वो अपने तमाम तंत्र मंत्र भूल जाता है, यहाँ तक कि उसे जो कुछ याद था सब खत्म हो जाता है और उसके ऊपर लर्जा तारी हो जाता है, वो बदहवास हो जाता है, वो खौफ ज़दा हो जाता है, वो परेशान हाल हो जाता है। यहाँ तक कि जब उसकी परेशानी को लोगों ने देखा तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की जादू पर तानो तशनी करना शुरू कर दिया। कहा ये बाबा बहुत बड़े जादूगर हैं, हमारे महंत रामदेव के पर भी इनका जादू असर कर गया है। वो गरीब नवाज को सबोशतम करने लगते हैं, तानो तशनी करने लगते हैं। जब सरकार गरीब नवाज पर गालियों की बौछार होने लगती है तो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु महंत रामदेव पर अपनी जलाली निगाह डालते हैं तो महंत रामदेव के हाथ में जो असा था, जो छड़ी थी, उस छड़ी के जरिए महंत रामदेव ने अपने तमाम साथियों को मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कितने साथियों को उसने हलाक कर दिया, कितनों को मौत के घाट उतार दिया और कितने उसी महंत रामदेव को छोड़ करके वहां से रवाना हो जाते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु को कुछ कहने करने की नौबत नहीं आई, बल्कि आपकी जलाली निगाह ने असर दिखा दिया और वो आदमी जो आप पर अपना जादू दिखाने आया था वही गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु का खादिम बन जाता है, नौकर बन जाता है। सरकार गरीब नवाज के कदमों में अपना सर रखता है, कहता है मेरे आका, आज मैंने वो देखा जो मैं कभी नहीं देख सकता था, आज मुझे कायनात की हकीकत समझ में आ गई, आज मुझे तौहीद की बरकत समझ में आ गई, आज मुझे नबूवत और रिसालत के मायना और मफ़हूम समझ में आ गए। आज मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूँ, मुझे कलीमा इस्लाम पढ़ा दीजिए। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की बरकत से अजमेर की सरजमीन पर जो सबसे बड़ा पुजारी था, जो सबसे बड़ा महंत था, महंत रामदेव कलमा पढ़ता है, इस्लाम में दाखिल होता है और सरकार गरीब नवाज उसका नाम अब वहां से बदल करके शादी देव रख देते हैं और कहते हैं जाओ अब तुम यहाँ दीन की खिदमत करोगे। सरकार गरीब नवाज की बरकत से जो वहां के पुजारियों पर इस कदर असर पड़ा और वहां के लोगों पर इतनी मोहब्बत का असर पड़ा तो अब ये बादशाह तक बात पहुंच जाती है और बादशाह को कहा जाता है अब आप ही को कोई ना कोई अमल करना पड़ेगा, अब आप ही को कोई एक्शन लेना पड़ेगा, अब आप ही को कोई तदबीर अख्तियार करनी पड़ेगी। अब बादशाह ने कहा मैं जानता हूं वो बहुत खतरनाक बाबा है, वो बहुत जबरदस्त बाबा है, उनका मुकाबला हम जैसे लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, हम मौत के घाट उतार दिए जाए, हम हलाकों बर्बाद हो जाए। इसलिए हिंदुस्तान के सरजमीन पर जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे बलशाली है, उसको बुलाया जाए। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले के लिए अब तलाश किया जाने लगा एक ऐसे जादूगर को जो गरीब नवाज से मुकाबला कर सके। हिंदुस्तान की सरजमीन पर उस वक्त में सबसे बड़ा जादूगर जो था, जादूगर जोगी जयपाल था, उसको बंगाला की सरजमीन पर यह पैगाम दिया जाता है कि आप अपने तमाम जादूगरों के साथ में, अपने तमाम चेले चपाटों के साथ में, अपने तमाम नौकरों के साथ में तशरीफ लाइए और लाने के बाद में आप मुकाबला कीजिए गरीब नवाज का। वो गरीब नवाज की पूरी कैफियत बयान की जाती है। वो इंसान वहां से रवाना होता है, अजमेर की सरजमीन पर पहुंचता है, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब जब वो गरीब नवाज का तसव्वुर करता था, अल्लाहु अकबर, उसकी आंख की रोशनी सल्ब हो जाती थी। फिर वो अपने इरादे से जब बाज आ जाता तो गरीब नवाज के आटा से फिर उसको रोशनी आ जाती। जब जब वो गरीब नवाज का तसव्वुर करता, उसकी आंख से रोशनी सल्ब कर ली जाती थी और गरीब नवाज का तसव्वुर हटाता था, रोशनी
में आ जाती थी। 7 बार उसे ऐसा हुआ, उसे समझ में आ गया कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रूहानी ताकत कार फरमा है, इसके पीछे एक बहुत अजीम और शान कुव्वत और तवानाई मौजूद है। इनका मुकाबला बहुत मुश्किल से हो सकता है। वो अपने तमाम चेले चपाटों को लेकर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु के उसी चिल्लागाह के करीब पहुंचता है। आज अजमेर की सरजमीन पर अजमेर के बासियों की, अजमेर के रहने वालों की एक ऐसी हुजूम और कतार उमड़ के आ जाती है सैलाब की शक्ल में कि चारों तरफ मजमा लगा हुआ है। गरीब नवाज और उनके हामी और गरीब नवाज के दुर्वेश मुख्तसर सी तादाद में वहां मौजूद है। मेरे आका गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने आयतुल कुर्सी के कुछ कलिमात पढ़े और कुछ औराद वज़ाइफ पढ़े, और पढ़ने के बाद में आपने अपनी अंगुष्ठे शहादत से एक घेरा बना दिया और कहा कि सुनो, इस घेरे के बाद तुम कदम न रखना। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा कि उस घेरे के बाहर उन जादूगरों ने अपनी जादू की आखिरी हद तक कोशिश की। यहां तक के सांप बिच्छुओं को छोड़े गए, यहां तक के शेरों को छोड़ा गया, यहां तक कि उन्होंने अपनी जादुई ताकत से पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े चट्टान और पत्थर रेजा रेजा करके गिराए। लेकिन गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की अंगुष्ठे शहादत से जो रेखा खींच दी गई थी, जो हद बंदी कर दी गई थी, उस रेखा के आगे, उस हद के आगे उन जादूगरों की जादुई ताकत आगे परवाह न कर सकी। फिर उसके बाद में जोगी जयपाल को जलाल आ जाता है और वो उससे भरी आवाज में कहता है कि ए फकीर सुन, अगर तू आज यहां से नहीं हटता है तो मैं अब अपनी आखिरी ताकत दिखाऊंगा और तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब तुम्हें अपनी जिंदगी का सौदा मोल करना पड़ेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराते रहते हैं। वो जयपाल अपनी ताकत को दिखाने के लिए हिरन की खाल को फिजा में उछालता है और उस पर सवार हो जाता है, और सवार होने के बाद में फिजाओं में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते उसकी कैफियत इतनी ऊपर पहुंच जाती है कि वो बादलों से ऊपर पहुंच जाता है, नीचे वालों को नजर नहीं आता है। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और अपनी जूती को हुक्म देते हैं, जाओ उस बदबख्त को जमीन से, आसमान से जमीन पर लेकर आओ। लोगों ने देखा कि उसने हिरन की खाल उठा ली थी। यहाँ गरीब नवाज की जूती जा रही है, वो हिरन की खाल पर सवार होकर गया था। यहाँ पर कोई ताकत मौजूद नहीं है। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया, बेजान जूती आसमान की तरफ परवाज करती है। परवाज करने के बाद में आसमानों में पहुंचती है और पहुंचने के बाद में जोगी जयपाल के सरों पर एकदम थपेड़े की तरह बरसने लगती है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की जूतियों के सदके व तुफैल में वो जोगी जयपाल समझ जाता है कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जब उस पर जोर की बरसने लगती है तो वो जमीन पर आकर गिरता है और उसी रेखे के करीब में पड़ जाता है और पड़ने के बाद में कहता है, बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ में आ गया आप कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि आप एक अजीम शख्सियत हैं। आपके अंदर बहुत सारी ताकतें मौजूद है, बहुत सी कुव्वतें मौजूद है। मैं अपने तमाम ख्यालात से तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अपने बुरे मजहब को छोड़ता हूँ, मैं शैतान परस्ती को छोड़ता हूँ, मुझे दाखिले ईमान कर लीजिए। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी निगाह डाली और उसको कलमा पढ़ाया, और जब उसने कलमा पढ़ा तो उसके तमाम चेले चपाटों ने कलमा पढ़ लिया। उसके बाद गरीब नवाज ने कहा, बोलो अब तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, या गरीब नवाज, मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मुझे भी उस मकाम तक पहुंचा दीजिए, मुझे भी उस मर्तबे तक पहुंचा दीजिए, मुझे भी उस मंजिल तक पहुंचा दीजिए। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके हाथ को पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद उनके ऊपर लफ्ज़ा तारी होता है। वो देखते हैं कि गरीब नवाज उनके हाथ को पकड़े हुए आसमानों की तरफ सैर कर रहे हैं। यहां तक कि उसने ख्वाब उसने महसूस किया कि वो पहले आसमान पे पहुंचा, दूसरे आसमान पे पहुंचा, तीसरे आसमान पे पहुंचा, चौथे आसमान पे पहुंचा, और जिन जिन रास्तों से वो गुजर रहे थे, गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरिश्ते कह रहे थे कि आप अपने साथ किन को लेकर आ रहे हैं। गैब से आवाज आई कि मोइनुद्दीन का दोस्त आ रहा है, इसको रास्ता दे दिया जाए। फरिश्तों ने पहले आसमान पर रास्ता दिया, दूसरे आसमान पर रास्ता दिया, तीसरे आसमान पर रास्ता दिया, यहाँ तक कि अर्श और कुर्सी तक पहुंचे, और गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु उस कुर्ब खास तक पहुंच गए जिस कुर्ब खास तक की रसाई का तसव्वुर करना आम बंदे के बस से बाहर है। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस मुकाम खास तक ले जाते हैं, कहते अब तुम्हें क्या चाहिए? कहा, मैंने तमाम आलम को देख लिया, मैं सारी कायनात की हकीकत समझ गया, अब मुझे आका बस आपकी गुलामी में जिस तरह आनी चाहिए। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अब अपनी आंख को खोलो। वो दम ज़मीन में महसूस करता है कि जहां पर वो था वही मौजूद है, और उसके पूरे जिस्म पर कपकपी तारी है, वो पसीने में शराब भर है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
اس کے بعد پوچھتے اب تمہاری خواہش کیا ہے؟ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کہتا ہے اے میرے آقا مجھے دائمی زندگی عطا فرما دیجیے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے منہ سکتے میں آ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں اور غیر سے یہ آواز آتی ہے اے محی الدین جے پال کے لیے جو تم دعا کرو گے اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ آپ نے جب یہ مراقبہ کیا تو مراقبہ سے آنکھ کھولنے کے بعد میں آپ نے کہا اے اللہ اسے تو دائمی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اس کے بعد میں جے پال کو دائمی زندگی عطا فرما دی گئی۔ اللہ اکبر، آج تک وہ زندہ ہے لیکن غریب نواز کی وصیت کے مطابق انہیں یہ حکم ہے کہ وہ خلق خدا سے روپوش رہیں گے، وہ ہمیشہ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل رہیں گے اور انہیں یہ حکم ہے کہ وہ ہر شب جمعہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیں، سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر آئے۔ اللہ اکبر، آج تک وہ جے پال جس کو اللہ کے ایک مقدس ولی زندگی عطا کی تھی وہ زندگی انہیں ملی ہوئی ہے۔ پھر اللہ اکبر، میرے آقا غریب نواز نے کہا اب تمہارا نام نہ جوگی ہے نہ جے پال ہے بلکہ تم اللہ کے ایک مقرب بندے ہو، محبوب بندے ہو۔ آج سے تمہیں لوگ عبداللہ کے لقب سے جانیں گے اور صحرا اور بیابان تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور آج سے تم عبداللہ بیابانی اور صحراوی کے نام سے جانے جاؤ گے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی عطا سے عبداللہ بیابانی اور اس کے تمام حامی و ناصر کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میرا آخری وار بھی ناکام ہو گیا تو اس کے بعد وہ بخلا جاتا ہے اور غریب نواز کو کہتا ہے اگر آج تم یہاں سے نہیں نکلے تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ غریب نواز نے کہا جا، میں تجھے توبہ اور استغفار کی تلقین کر رہا ہوں، میں تجھے توحید کی طرف لے کے آ رہا ہوں، لیکن تو اپنی بت پرستی پر اڑا ہوا ہے۔ میں تمہاری دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہوں لیکن تم اپنی دنیا بھی برباد کرنا چاہتے ہو، آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہو۔ تو سنو، میں تمہیں ایک سلطان اسلام کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور تم اسی کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے، اسی کی قید و بند میں تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کو غریب نواز خواب میں جا کر بشارت دیتے ہیں کہ اے شہاب الدین ہندوستان میں تجھے دیتا ہوں، یہاں کی بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے، یہاں کے کافروں ظالموں جابر بادشاہ کو گرفتار کر اور اسے تو قتل و حراست میں لا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا شہاب الدین غوری افغان کی سرزمین سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد میں شہاب الدین غوری کے ذریعے سے ہندوستان کا سب سے بڑا راجا پرتھوی راج چوہان مارا جاتا ہے اور تمام راجپوتانہ بادشاہوں پر شہاب الدین غوری کی ہیبت اور زبردست نصرت و تاریخ کا جلوہ دیکھنے کے بعد میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی عطا سے شہاب الدین غوری، اس کے بعد قطب الدین بختیار احمد اور اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش تک تمام بادشاہ پے در پہ غریب نواز کی بارگاہ سے جڑے رہے اور غریب نواز رضی اللہ عنہ کے غلامی میں آتے رہے۔ سلطان شمس الدین التمش تھا جس کو بچپنے میں غریب نواز نے بشارت دی تھی کہ تم غلام ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہندوستان کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہ بنو گے اور آنے والے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے قدمے سر تمہارے قدموں میں جھکے ہوں گے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی پیشن گوئی کے مطابق ہندوستان کی سرزمین پر شمس الدین التمش رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہوتی ہے، جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جو بہت ہی نیک تھے، بہت ہی عادل تھے اور بہت ہی انصاف نواز تھے۔ سرکار غریب نواز ہی کی عطا تھی کہ ہندوستان سے کی آگے سے منگول کا جو فتنہ اٹھا تھا، منگولوں نے عراق کو برباد کیا، ایران کو برباد کیا، خراسان کو برباد کیا، ترک کو برباد کیا، نیشاپور کو اجاڑ کر دیا تھا، بخارا اور سمرقند کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھی، لیکن ان منگولوں نے جب سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں ہندوستان کا رخ کیا ہے، اللہ اکبر، تاریخ شاہد ہے کہ غریب نواز کی نصرت و طاقت و حمایت تھی کہ منگولوں نے کبھی افغان کی سرحد کو قبول پار کر کے ہندوستان میں داخل ہونے کی جرات نہیں کی، اس لیے کہ غریب نواز کی طاقت و قوت کی وجہ سے منگولوں میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہندوستان میں آئے اور تخت و تاراج پامال کر دے اور یہاں پر آنے کے بعد میں لوگوں کو برباد کر دے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی اب میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں اور میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ آج غریب نواز رضی اللہ عنہ پر آخری بیان تھا اور آخری بات تھی، اس لیے میری گفتگو ذرا 10 منٹ دراز ہو گئی اور ویسے بھی 1:50 تک اب موقع ہو گیا ہے جماعت کا، اسی لیے آج 10 منٹ میری گفتگو دراز ہوئی
اور جن کی بھی دل شکنی ہوئی ہو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا غریب نواز رضی اللہ عنہ کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو اس ہندوستان کی سرزمین پر امن و عاشی عطا فرمائے، برکت و رحمت عطا فرمائے، فتنوں سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔